مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے ایک چرواہے کو راستے میں دیکھا۔ وہ چرواہا اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے اپنے حال میں مست اللہ تعالیٰ سے یوں گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے رب کریم، اے اللہ، تو کہاں ہے؟ تو میرے پاس آتا تو میں تیرا نوکر بن جاتا، تیرے جوتے سی کر دوں اور تیرے سر میں کنگھی کروں۔ تو میرے پاس آ تاکہ تیری خدمتیں کروں، تیرے کپڑے سیوں، تیرے کپڑوں کو دھوؤں، تیرے سر سے جوئیں نکالوں، تجھے بکریوں کا دودھ پلاؤں۔ اگر تو بیمار ہو جائے تو میں تیرا غمخوار بنوں، تیرے پیارے پیارے ہاتھوں کو چوموں، تیرے نازک پاؤں کو دباؤں۔ جب سونے کا وقت آئے تو تیرا بستر صاف کروں۔ اے میرے اللہ، تجھ پر میری جان قربان، میری ساری اولاد اور میرا سارا گھر بار تجھ پر قربان۔ اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ چل جائے تو میں ہر روز صبح و شام تیرے لیے گھی اور دودھ لے کر آؤں، تیرے لیے پنیر بھی لاؤں اور روغنی روٹیاں بھی لاؤں۔ غرض یہ کہ وہ سادہ لوح چرواہا اسی طرح کی باتیں کہہ رہا تھا اور اپنے حال میں مست ہو کر آہوزاری کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ باتیں سنی تو فرمایا، اے شخص، تو کس سے مخاطب ہے؟ چرواہے نے کہا، میں اس ذات باری تعالیٰ سے ہم کلام ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ زمین اور آسمان جس کے پیدا کرنے سے ظاہر ہوئے ہیں، میں اپنے خدا تعالیٰ سے مخاطب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اے بیوقوف، تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تیری اس گفتگو سے کفر پھیلے گا اور دین میں رخنا پیدا ہوگا، کیونکہ تیری یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل کفریہ ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی خدمت سے بے نیاز ہے؟ اے شخص، تو اپنی ان باتوں سے توبہ کر اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ چرواہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر بہت ڈرا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، تم نے تو میرا منہ سی دیا اور شرمندگی سے میری جان جلا دی۔ ہائے افسوس کہ میں نے انجانے میں کیسی باتیں کہہ دیں، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے بے نیاز ہے۔ چرواہے کے دل پر اللہ تعالیٰ کا اس قدر خوف طاری ہوا کہ اس نے کپڑے پھاڑے اور روتا ہوا آہوزاری کرتے ہوئے جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ چرواہا جنگل کی طرف روتا ہوا بھاگ گیا تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا۔ وہ چرواہا تو میرے عشق میں مبتلا ہو کر ایسی باتیں کر رہا تھا، میں بھی بڑی محبت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے مجھ سے سچی محبت تھی اور وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ بے شک میں ان باتوں سے پاک ہوں جو وہ کہہ رہا تھا، مگر وہ چرواہا یہ علم نہیں رکھتا کہ اس کا دل میری محبت سے سرشار ہے، اس کی نیت اچھی ہے، اس کے دل میں میرے لیے عقیدت و محبت ہے۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ تو میرے بندوں کو مجھ سے ملائے، تجھے اس لیے مبعوث نہیں کیا کہ میرے بندوں کو تو مجھ سے جدا کر دے۔ جاؤ اور میرے بندے کو جنگل سے واپس لے کر آؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ ناراضی سنی تو اسی وقت جنگل میں چرواہے کے پیچھے بھاگے۔ وہ چرواہا دیوانہ وار سر اٹھائے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا اور فرمایا، تجھے اس طریقہ پر مناجات کی اجازت مل چکی ہے۔ جو بھی محبت بھرے الفاظ تیری زبان سے آئیں تو کہتا رہ، اس لیے کہ تیرا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ نیتوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔